میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ عموماً طور پر اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آدمی تھوڑا جھوم رہا ہوتا ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ہل رہے ہوتے ہیں۔ نوٹ کیا ہے؟ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں ہم ہل رہے ہوتے ہیں، جب بھی تلاوت کریں گے ہل رہے ہوتے ہیں، ہماری گردن ہل رہی ہوتی ہے، ہم خود ہل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے ہلنا؟ اس کے متعلق بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے وقت انسان کے سر کے حرکت میں آنے کا سبب یہ ہے کہ انسان کی روح اللہ کے قرب کی مشتاق ہے، پر جب وہ اس کا نام اور کلام سنتی ہے تو عالم بالا کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے، اور اسی سرور کے عالم میں سر اور جسم متحرک ہو جاتا ہے اور دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جنہیں قرآن کی تلاوت اور قدرت نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کا قرب پاتے ہیں، یہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ جب یہ آتے ہیں، قریب آتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، ہم خود غور کریں، آپ اگر کوئی درست قرآن پڑھتا ہے نا تو وہ غور کرے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا مگر رونا آ رہا ہوتا، رونا آ رہا ہوتا۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی تاثیر ہے، قرآن پاک کی ایسی برکت ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس سے سننے والا اگرچہ اسے سمجھ نہیں پا رہا مگر خود اس کی تلاوت میں اتنی تاثیر ہے، اس کے سننے میں اتنی تاثیر ہے کہ سن کر رونا آ رہا ہوتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ کہ جب یہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، نزول ہو رہا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، رحمتوں کی چھما چھم بارش برس رہی ہوتی ہے، اور یہ رحمتوں کا می جو ہوتا ہے نا یہ دل کو دھو رہا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دل کا زنگ دھلتا چلا جاتا ہے روحانیت پیدا ہوتی ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ روحانیت اور کیفیت آنکھوں سے اشک کی صورت میں بہے جاتی ہے، جاری ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات قرآن پڑھتے پڑھتے اس قدر لطف آ رہا ہوتا ہے، کبھی جیسے کہ قرآن پاک ہم نے جیسے کھولا نا، اب ایسا کئی مرتبہ شاید آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ پڑھتے پڑھتے اب دل نہیں کرتا کہ قرآن کو بند کریں، آیت پڑھی، نیت کی تھی 3 آیتیں پڑھوں گا، آگے 4تھی آیت مضمون بڑا پیارا ہے، پھر 5ویں آیت مضمون بڑا پیارا، مضمون چل گیا، ایک رکوع سے دوسرے رکوع کے درمیان ایک پورا مضمون عموماً بیان کئی جگہوں پر کیا جاتا ہے۔ ایک رکوع جب شروع ہوتی ہے نا وہاں سے ایک مضمون شروع ہوتا ہے، بات شروع ہوتی ہے، دوسرے رکوع تک وہ مضمون چل رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو تقسیم ہے نا، اس تقسیم کے بھی ایک اپنے مقاصد ہیں، پاروں کی تقسیم، آیتوں کی تقسیم ہے، رکوع کی تقسیم ہے، ان تمام تقسیموں میں بھی ایک کئی جگہ پر مقاصد ہوتے ہیں۔ تو اب جی کرتا ہے کہ رکوع ختم کر، تو قرآن کی خود تلاوت میں بڑی لذت ہے، قرآن کے سمجھنے میں بڑی لذت ہے، قرآن کے پڑھنے میں بڑی لذت ہے، یقین مانو تو قرآن کے دیکھنے میں بھی بڑی لذت ہے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے، یہ نا یہ قرآن مجید، روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے، تو قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے تھے یہ میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ یہ کتنی محبت ہے اس جملے کے اندر کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، جب اس کا کوئی پیغام ہمیں ملتا ہے، مکتوب ملتا ہے، تو کتنی اس کو چومتے ہیں اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، جی نہیں بھرتا اس کو پڑھنے سے۔ اور جب رب کا کلام ہمارے سامنے آئے تو جی کیسے بھر جائے، پڑھتا ہی نہ چلا جائے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی ہمارے بزرگوں۔ ہماری کیفیت نہ ہونے کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کی اس محبت کی چاشنی کو شاید چکھا ہی نہیں جو چاشنی ہمارے بزرگوں کو حاصل تھی۔ ایک بہت بڑی تعداد، اگر میں کہوں لاکھوں ہیں تو شاید مبالغہ نہیں، جنہیں روزانہ اخبار پڑھے بغیر چین نہیں آتا، اور بہت بڑی تعداد ہے جو روزانہ اخبار پڑھے بغیر گھر سے نکلنے کا تصور نہیں ہے، یا پھر اگر وہ اپنے آفس میں جائیں گے جو کہ خود اونر ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، تو ان کی ٹیبل پر اخبار پڑا ہوا ہوگا، یہ آ کر پہلے اپنے تھوڑے سے کام وغیرہ نپٹائیں گے، پیپر وغیرہ سائن کریں گے، جو کام تقسیم کریں گے، اب جناب اخبار اٹھایا۔ کاش اس اخبار سے اس قدر دل لگانے کے بجائے آپ کا دل قرآن سے لگا ہوا ہوتا اور آپ باوضو ہو کر اپنے کام پر ہوتے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر شریعت کی اجازتوں کے ساتھ آپ اپنے اس اوقات کار میں اللہ کا یہ کلام اٹھاتے اور کھول کر اس کو پڑھتے اور اس کو سمجھتے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتی،
جو اس کے شروع میں یادداشت یا جو بھی مطلب ہو یا کاپی ہوتی کہ میرے رب نے اس قرآن پاک کے اس پارے کی اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، اس کے تحت خزان عرفان میں یہ حدیث لکھی تھی، یہ فقہی جزیہ لکھا تھا، یہ مسئلہ لکھا تھا۔ خود آپ غور کیجئے کہ روزانہ اگر ایک مسئلہ بھی آپ یاد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو 12 مہینے میں کم و بیش 365 مسائل آپ کو یاد ہو گئے۔ اگر روز کا صرف ایک مسئلہ آپ یاد کریں، مسئلے پر غور کریں، اس کو یاد کریں، اس کو سمجھیں، 365 مسائل، 365 شرعی احکام آپ کوشش کریں تو آپ کو 12 مہینے میں یاد ہو جائیں گے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو